سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته المنة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحکمہ. اس جملے پر غور کریں. ويعلمكم الكتاب والحکمہ، یہ اصل محل شاہد ہے. یہاں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت اہم مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اس اہم مسئلے کو بہت سارے اہل حدیث طلبہ بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے اور یہاں پر لغزش کے شکار ہو جاتے ہیں. اہل بدعت کے یہاں تو بالاتفاق تقریباً یہ لغزش موجود ہے، لیکن اس قدر انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے درمیان پھیلایا ہے کہ بہت سارے اہل حدیث طلبہ بھی ان کے شکنجے میں اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شریعت سازی میں قرآن کا درجہ سنت سے کہیں اوپر ہے. سب سے پہلے قرآن کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت رسول کا درجہ ہے. بظاہر سننے میں یہ کلام اچھا ہی لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں سنت کا استخفاف موجود ہے. سنت کو ہلکا کر کے دکھانا مقصود ہے. شریعت سازی میں سنت کو وہی مقام حاصل ہے جو کہ قرآن کو حاصل ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے. اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے. اس لیے اگر کسی مسئلے میں ہمیں دلیل تلاشنی ہو تو چاہے اس کی دلیل کتاب اللہ کے اندر ملے چاہے سنت رسول کے اندر ملے، دونوں کا مقام برابر ہے یا کمتر ہے کسی کا؟ دونوں کا مقام بالکل برابر ہے. کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. شریعت سازی میں دونوں کا مقام بالکل برابر ہے. اس کی دلیلیں کیا ہے؟ بے شمار دلیلیں موجود ہیں. یہاں پر اسی چیز کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں. واللہ سبحانہ بعث محمدا بالکتاب والسنہ. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کتاب دے کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ کتاب کے ساتھ سنت بھی دے کر بھیجا تھا. دونوں چیزیں وحی ہیں، دونوں چیزیں شریعت ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. صرف کتاب نہیں کہا، کتاب کے ساتھ حکمت بھی کہا. اسی طرح ایک دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کے گھروں میں جو آیت اللہ اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو آپ یاد کریں، ان کا ذکر و اذکار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ رب العالمین نے یہاں کیا بیان کیا کہ دو چیزوں کی تلاوت کی جاتی ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. جو اللہ رب العالمین کی آیتیں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے. غور کریں، دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کتاب کے ساتھ فوراً حکمت کو ذکر کیا ہے. تو جس طرح کتاب اللہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اسی طرح حکمت بھی نازل کردہ ہے. اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ آگے بڑھیں. حکمت سے کیا مراد ہے؟ اور ہمارا منہج یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ کوئی بھی شریعت کے نص کو جو ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت اس معنی پر دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس معنی پر دلیل ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی منمانی تعویل نہیں کرتے، اپنی طرف سے اسے بنا کر پیش نہیں کرتے کہ اس کا معنی یہ ہے، بلکہ سلف صالحین کے فہم سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا ایک نمونہ بھی نظر